الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما محبت سے پڑھیے اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و اصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ صلاة و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا حضور نبی رحمت شفیع امت خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام عرض کرنے کے بعد دعا ہے اللہ رب العالمین جنگ بدر کے ان مجاہدین اور شہداء کی برکت سے اسلام کو دنیا میں غلبہ نصیب فرمائے، اور اللہ ہم سب کو جنگ بدر میں جو حضور کی شان نمایاں ہوئی، صحابہ کرام کے کارنامے سامنے آئے اور جو وہاں واقعات پیش آئے، اللہ ہم سب کو اس کے مطابق عقیدہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فتنوں کا دور ہے، حالات بدل رہے ہیں۔ حضور نے فرمایا فتنے بارش کی طرح یا تسبیح کے دانے کی طرح تسبیح ٹوٹ جائے، موتی گرتے ہیں، فتنے اس طرح برسیں گے، بندہ صبح کو مسلمان تو معاذ اللہ شام کو کافر ہو جائے گا۔ استغفر اللہ، شام کو مسلمان تو صبح کو کافر ہو جائے گا۔ میں آپ کے سامنے انتہائی اختصار سے جنگ بدر رکھنا چاہتا ہوں اور جنگ بدر کے خاص واقعات رکھنا چاہتا ہوں قرآن و سنت کی روشنی میں، تاکہ آپ کو یقین قلبی حاصل ہو جس عقیدے میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، اسلام کے حوالے سے، صحابہ کے حوالے سے اور حضور کی ذات اقدس کے حوالے سے اور مردوں کے سننے کے حوالے سے، وہی عقیدہ ہے جو 14 صدیاں پہلے حضور کی حیات طیبہ میں تھا، آج ہمارا بھی وہی عقیدہ ہے۔ توجہ کے ساتھ ہم نے سننا ہے۔ بڑا عجیب حالات ہیں، عجیب بحثیں ہو رہی ہیں۔ کوئی نبی رحمت کی شان کا انکار کر رہا ہے، کوئی صحابہ کرام کو کھلم کھلا کافر کہہ رہا ہے، کوئی کہہ رہا ہے کہ مردے سنتے نہیں، کیا انبیاء سنے، کیا عام آدمی سنے۔ یہ ساری باتیں اس میں آپ سب سن لیں گے، ذرا توجہ کے ساتھ سن لیں۔ اللہ کریم نے فرمایا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اور بے شک اللہ نے تمہاری مدد کی۔ اذلہ اس لفظ کے معنی کرنے میں بڑے بڑے مسلک کے علماء بھول گئے، غلطی ہو گئی ان سے۔ آپ خود اپنے دل میں فیصلہ کیجئے گا کیا معنی کیا۔ اور تم ذلیل تھے، معاذ اللہ معاذ اللہ۔ میں دعوت فکر دیتا ہوں میں احباب کو، ترجمے پہ ذرا آپ غور کر لینا۔ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اور بے شک اللہ نے تمہاری بدر میں مدد فرمائی، تم ذلیل تھے، معاذ اللہ معاذ اللہ۔ قرآن کے دوسرے مقام پہ اللہ فرماتا ہے فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، اللہ عزت والا ہے، اس کے رسول کے لیے عزت ہے اور ایمان والوں کے لیے عزت ہے۔ اور یہاں ترجمہ ہو رہا ہے کہ معاذ اللہ نبی اور تمہارے صحابہ، معاذ اللہ تم تو ذلیل تھے، معاذ اللہ۔
لیکن ترجمہ کیا امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے، کیا ترجمہ کیا؟ اور تم بے سر و سامان تھے، تم بے سر و سامان تھے، کہاں 1000 کا لشکر، کہاں 313، دوسرے لشکر میں 10 ڈیلی اونٹ ذبح ہوتے تھے، 10 ڈیلی اونٹ ذبح ہوتے تھے، یہاں کل تعداد ہی 70 ہے، یہاں گھوڑے 3 ہیں، صرف 313 میں سے 3 کے پاس گھوڑے ہیں، 6 زرے ہیں، 8 تلواریں ہیں، مقابلہ ہو رہا ہے اتنا بڑے لشکر سے۔ آپ ذرا غور کیجئے، جتنا بھی حضور کی حیات طیبہ میں جنگیں ہوئی ہیں، حضور کے بعد خلفاء راشدین کے دور میں جنگیں ہوئی ہیں، جس شان سے یہ جنگ مسلمانوں نے جیتی ہے پھر کبھی نظر نہیں آیا۔ یوم الفرقان اس جنگ کا نام ہے، حق و باطل میں فرق کرنے والی جنگ، اور اسی جنگ کی وجہ سے اس دور میں کفار و مشرکین پر ایک رعب طاری ہو گیا کہ مسلمان مٹھی بھر ہو کر 1000 کو شکست دے سکتے ہیں، یہ وہ جنگ ہے۔ میرے بھائیوں، میں بہت ساری باتیں چھوڑ کے بدر کے مقام پہ جنگ لڑی گئی، صحابہ کرام نے کہا کہ حضور کی حفاظت کون کرے گا؟ سارے صحابہ خاموش رہے۔ سیدنا علی المرتضیٰ سے بھی پوچھا گیا کہ سب سے بڑے بہادر تو آپ ہیں، کہا نہیں، میں اس ہستی کے منہ سے بات سنا رہا ہوں آپ کو، ہم دوسرے صحابہ کی ہمیں شان کا علم ہی نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا تم مجھے کہتے ہو سب سے بڑا بہادر، مجھ سے پوچھو، میں کہتا ہوں بڑا بہادر صدیق اکبر ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نے پوچھا وہ کیسے؟ کہا جنگ بدر میں کہا گیا کہ حضور کی ذات کا پہرا کون دے گا، وجود نبوت کا پہرا کون دے گا؟ کہا میں بھی خاموش تھا، سارے صحابہ خاموش تھے، صدیق اکبر کھڑے ہوئے، کہا حضور کا پہرا میں دوں گا، حضور کی ذات کا پہرا میں دوں گا۔ غار ثور میں بھی، مکہ مکرمہ سے ہجرت تک، یثرب تک پہرا بھی وجود نبوت کے صدیق اکبر نے دیا، اور جنگ بدر میں بھی پہرا صدیق اکبر نے وجود نبوت کا دیا ہے۔ توجہ سے بس سنیے، یقیناً ایمان بھی تازہ ہوگا اور آپ کو عقیدے کا بھی علم چلے گا، پتہ چلے گا۔ چلو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن پہلے جا کر جنگ بدر جہاں ہونی تھی، چھڑی ہاتھ میں ہے، حضور نے نقشہ کھینچا، ہاذا مصرع فلاں بن فلاں غدن انشاء اللہ تعالی، کل یہاں فلاں کافر کی لاش پڑی ہوگی انشاءاللہ۔ اگلی جگہ نشان لگایا، ہاذا مصرع فلاں بن فلاں غدن انشاءاللہ تعالی، کل یہاں فلاں کافر کی لاش پڑی ہوگی۔ قرآن میں تو ہمیں یہ ملتا ہے، کل کے بارے کوئی نہیں جانتا۔ سورہ لقمان کی جو آخری آیت ہے، 5 چیزوں کے علم کسی کے پاس نہیں ہے، ان میں ایک چیز یہ بھی ہے کل کا کسی کو علم نہیں ہے۔ حضور تو بتا رہے ہیں، حضور تو صدیق اکبر کے سامنے، عمر بن خطاب کے سامنے، علی المرتضیٰ کے سامنے، ان صحابہ کے سامنے حضور تو نشان لگا رہے ہیں، کسی صحابی نے نہیں کہا حضور قرآن تو کچھ کہہ رہا ہے، آپ کچھ کہہ رہے ہیں۔ سنیے، سمجھیے، غور کیجئے، کسی صحابی نے انکار نہیں کیا کہ حضور یہ کیا ہو رہا ہے، قرآن تو فرما رہا ہے کہ 5 چیزوں کا علم کسی کو نہیں ہے، اور اس میں ایک بات یہ بھی ہے کل کا علم بھی کسی کو نہیں ہے، اور آپ فرما رہے ہیں کل فلاں کافر کی لاش یہاں پڑی ہوگی، نہیں۔ آپ ذرا غور فرمائیں، آپ حدیث اٹھا کے دیکھیں، کئی کتب احادیث میں یہ حدیث موجود ہے، اور کسی محدث نے، کسی مسلک کے بڑے سے بڑے عالم دین نے اس حدیث کو ضعیف قرار نہیں دیا، موضوع قرار نہیں دیا، سب کے نزدیک یہ صحیح حدیث ہے۔ یہ بھی ذمہ داری سے میں عرض کر رہا ہوں، علماء بیان نہیں کرتے، خدا را کل قیامت میں کیا جواب دیں گے کہ نبی رحمت کی عظمت کو انکار کیا جا رہا تھا، علم کو چھپایا جا رہا تھا، حضور نے واضح فرما دیا۔ اب ذرا غور سے سنیں، حضرت عمر بن خطاب اور صحابہ کہتے ہیں قسم ہے اللہ ذوالجلال کی، قسم ہے
جہاں حضور نبی رحمت نے نشان لگایا تھا کوئی کافر بھی ذرہ برابر اس کی لاش دائیں بائیں نہیں تھی، جہاں نشان لگایا تھا وہیں لاش موجود تھی۔ میرے عزیزان گرامی، جنگ لڑی گئی، آپ ہر سال سنتے ہیں۔ آپ ذرا غور فرمائیں کہ اس جنگ میں اہل مدینہ کا کیا ولولہ تھا، اہل مدینہ نے اپنے بچوں کی کیا تربیت کی تھی۔ آج کتنے بچے ہیں جن کو صحیح کلمہ نہیں آتا، دین کا علم نہیں ہے۔ یہ اہل مدینہ کی مائیں کتنا عظیم مائیں تھیں جنہوں نے اپنے بچوں کی حضور کی محبت کے حوالے سے تربیت کی تھی۔ صف بندی میں حضرت عبد الرحمن ابن عوف کہتے ہیں میرے دائیں بائیں بچے کھڑے تھے، معاذ اور معوذ، میں دل میں پریشان تھا، کوئی دائیں بائیں تجربہ کار ہوتے، کوئی توانا ہوتے، کوئی جوان ہوتے، یہ بچے کیا کریں گے، تعداد بھی ان کی زیادہ ہے، ہم تو کم ہیں۔ تو حضرت معاذ نے پوچھا چچا عبد الرحمن، یہ تو چونکہ یہ مدنی تھے، ابو جہل مکی تھا، چچا یہ تو بتاؤ کہ ابو جہل کہاں ہے؟ خیر تو ہے؟ کہا ہم نے یہ سنا ہے کہ ہمارے نبی کو وہ گالیاں دیتا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد صحابی نے اشارہ کہ وہ دیکھو وہ گھوڑے پہ ان کا سردار ابو جہل ہے۔ حضرت عبد الرحمن کہتے ہیں چھوٹی عمر کے بچے بڑے تیزی کے ساتھ حملہ آور ہوئے اور اس کی ٹانگ پہ ایسا زوردار حملہ کیا، گھوڑے سے نیچے گر گیا۔ اکرمہ بن ابی جہل جو بعد میں مسلمان ہو گیا، اس نے معاذ کے بازو پہ تلوار چلائی، صرف گوشت بچ گیا۔ کتنا پرعزم اور بہادر یہ لڑکا تھا، اپنا ہاتھ پاؤں کے نیچے رکھا، جھٹکا دیا اور بازو کو الگ کر دیا۔ حضور کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا۔ حضور نے پوچھا یہ کیا ہے؟ اس کی حضور ایسے ایسے میں نے حملہ کیا ہے۔ میرے نبی رحمت نے کٹے ہوئے الگ بازو کو ساتھ لگا کے نبوت کی لعاب دہن لگائی تو بازو ٹھیک ہو گیا۔ حضرت عثمان غنی ذی النورین رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت تک یہ نوجوان بچہ ہر جنگ میں شامل ہوتا رہا اور پھر ان کے دور خلافت میں یہ شہید ہو گیا، بازو برابر کام کرتا رہا۔ کیا یہ حضور کی شان نہیں ہے؟ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و اصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ پھر میرے بھائیوں ذرا غور کرنا، ایک اور صحابی حضرت عکاشہ بن محسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تلواریں تو 8 تھیں، اتنا کم تعداد میں لڑتے لڑتے تلوار ٹوٹ گئی، بارگاہ رسالت مآب میں حاضر ہوئے، حضور نے چھڑی دی، فرمایا عکاشہ جاؤ اسے حملہ کرو۔ ادھر نبوت کے ہاتھ میں چھڑی ہے، ان کے ہاتھ میں گئی تو چھڑی تھی، جب لہرائی تو قیمتی تلوار بن گئی۔ یہ سارے جنگ بدر کے واقعات ہیں، میں پوری ذمہ داری سے کر رہا ہوں، میں ایک ایک بات کا ذمہ دار ہوں جو میں بیان کروں گا آج۔ میں سنی سنائی یا من گھڑت بات کہنے کے قائل نہیں ہوں، میں وہ بات کرتا ہوں جو حقائق پہ مبنی ہو، جو کتابوں میں موجود ہو، جو پڑھی لکھی بات ہو۔ چلو اس صحابی نے جب اٹھائی چھڑی کو لہرایا، وہ تلوار بن گئی اور یہ آخر دم تک اسی تلوار کے ساتھ میدان جنگ میں اپنے قوت طاقت کا اظہار کرتے رہے۔ کیا حضور کی شان ہے کہ نہیں ہے؟ ایک اور صحابی کے بارے میں آتا ہے، ان کی بھی تلوار ٹوٹ گئی، انہوں نے حضور فرمایا لکڑی لے لو، تو لکڑی جا کر ان کے ہاتھ میں بھی تلوار ہو گئی۔ آگے دیکھیے، ایک اور صحابی جنگ لڑتے لڑتے ان کی ایک آنکھ کا ڈیلا بہر آ گیا، ایک آنکھ کا ڈیلا بہر آ گیا۔ کچھ ساتھیوں نے کہا کہ ہم اس کو کھینچ لیتے ہیں، اب یہ نیچے لٹک گیا ہے، آنکھ سے الگ ہو گیا ہے، لٹکا ہوا ہے۔
تو حضور کی خدمت میں اس نے آ کے عرض کی حضور میری آنکھ کا تو یہ مسئلہ بن گیا ہے. تو نبی رحمت نے اس کو پیچھے کر کے اپنے لعاب دل ہاتھ لگایا تو صحابی کہتے ہیں میری آنکھ ایسی ٹھیک ہوئی کسی آدمی نے یہ فرق محسوس ہی نہیں کیا کہ کون سی آنکھ تھی، بلکہ تا دم آخر وہ میری آنکھ ہمیشہ سلامت رہی. کیا نبوت کے اور میرے ہاتھ برابر ہو سکتے ہیں بھلا؟ سوچیے ذرا، غور کیجیے کہ نبی رحمت نے اپنے ہاتھ مبارک سے اس کی آنکھ کا ڈیلا ٹھیک کر دیا. یہ علماء نے لکھا، کتنے علماء نے لکھا ہے، ان کی آنکھ ٹھیک ہو گئی. پھر میرے بھائیوں اسی جنگ میں ذرا آپ غور کریں حضور نے جو دعا کی. سیدہ صدیق فرماتے ہیں رات کے لمحات ہے، دعا میں اتنا گریہ بڑھ گیا، اتنا حضور کا رونا بڑھ گیا، دعا میں اتنا توجہ بڑھ گئی، کملی مبارک نیچے گر پڑی، میں نے اٹھا کے اوپر ڈالی. حضور دعا کرتے فرماتے ہیں اللہم ان تہلک هذه العصابۃ اليوم فلا تعبد فی الارض ابدا. اے اللہ اگر یہ آج مٹھی بھر مسلمان دنیا سے ختم ہو گئے جو ان کفار کے مقابلے میں آئے ہوئے ہیں، پھر تو سن لے روئے زمین پر تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں ہوگا. توجہ، اگر یہ آج 313 مٹھی بھر لوگ آج ان کے مقابلے میں صف ہستی سے مٹ گئے، پھر تو بے شک رب ہے، تو خالق و مالک ہے. تو اپنے نبی کی زبان سے سن لے تیری عبادت کرنے والا زمین پہ کوئی نہیں ہوگا. آج مشرق سے مغرب، شمال سے جنوب تک جتنا اسلام کی بہاریں موجود ہیں، جتنا مساجد موجود ہیں، جتنا مدارس موجود ہیں، جتنا مسلمان لوگ موجود ہیں، یہ تو بدری صحابہ کی وجہ سے ہے. محبت سبحان اللہ کہہ دیجیے. میرے بھائیو آج ذرا غور کرنا، کتنا وہ ظالم لوگ ہیں جو برملا حضور کے صحابہ کو کافر کہہ رہے ہیں. آپ سمجھیے، سنیے، غور کیجئے، جن کا وجود اتنا مبارک، زبان نبوت سے یہ لفظ جاری ہو رہے ہیں اے اللہ اگر یہ آج ختم ہو گئے پھر روئے زمین پر تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں ہوگا. یہ دنیا میں اسلام قیامت تک جتنا پھیلے گا، جتنا مسلمان آئیں گے، یہ تو بدر کے مجاہدین کے صدقہ ہے. بات بھولیں گے تو نہیں ہے کہ آپ سنیں وہ دلال دے رہا ہو، بکواس کر رہا ہو، ظالم سینہ کو بھی کرنے والا، گھٹیا اور گندے مزاج کا، کالا کرتوت والا کافر، اور آپ کہیں یار کوئی بات نہیں، یار وہ صحابہ کو کافر کہہ رہا ہے اور آپ خاموش رہے. نہیں، میں آپ کو بتا رہا ہوں، منبر رسول پہ بتا رہا ہوں، پوری دنیا میں جو مسلمان ہیں، پوری دنیا میں جو بہاریں ہیں اسلام کی، یہ سب انہی کی برکت ہے، انہی کے صدقہ ہے. بولیں گے تو نہیں، یہ باتیں یاد رکھنے والی ہیں. پھر آگے دیکھیں ذرا، میں بہت ساری باتیں چھوڑ رہا ہوں. جب مسلمان فاتح ہو گئے اس جنگ میں، اللہ کی مدد 5000 ملائکہ کے ذریعہ سے قرآن میں موجود ہے. ملائکہ، صحابہ کہتے ہیں بعض دفعہ ہم کافر کے پیچھے دوڑتے تو ہمارے کانوں میں ایک آواز آتی اقدم حیزوم، حیزوم آگے بڑھو. جنگ ختم ہونے کے بعد ہم نے عرض کی حضور ہم بڑھتے، ہماری تلوار چلانے سے پہلے کافر زمین پہ ہوتا، لیکن آواز یہ آتی. حضور نے فرمایا حیزوم جبریل کا گھوڑا تھا، تمہارے ساتھ تمہاری معاملت کے لیے جبریل بھی میدان جنگ میں تھا. اللہ اکبر. اور علامہ اقبال نے بھی خوب کہا ہے، ایمان تازہ کر دیا اس نے کلام یہ شعر لکھ کر، فضائے بدر پیدا کر، فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی.
تو ماحول تو بنانا، تو فضا تو بنانا، تو سوچ تو بنانا، تو نظریہ تو بنانا۔ دیکھ اللہ کی مدد آج بھی آ سکتی ہے، اور مجھ سے پوچھو اللہ کی مدد آج بھی ہمارے شامل حال ہے۔ کھلے الفاظ سے میں کہہ رہا ہوں، اگر اللہ کی مدد شامل حال نہ ہوتی، دنیا میں یہود و نصارہ کی جو سازشیں ہیں ہمیں تو مٹا چکی ہوتی۔ آج بھی مسلمان قائم ہے، آج بھی ہمارے مراکز قائم ہے، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ کی مدد ہمارے شامل حال ہے۔ اور میرے نبی کے ارشاد گرامی بھی کیا ہے؟ الاسلام یعلو ولا یعلم، اسلام دنیا پہ غالب ہونے کے لیے آیا ہے، مغلوب ہونے کے لیے نہیں آیا۔ یہاں ایک بات اور بھی عرض کرتا چلا جاؤں، سیاست کا دور ہے، ہم بڑے بھولے مسلمان ہیں، ہم قرآن و سنت کے خلاف بھی ہم کہتے ہیں ٹھیک ہو رہا ہے، نہیں ٹھیک ہوا۔ مجھے کوئی ڈر خوف نہیں، میں آپ کے سامنے قرآن و سنت پیش کرتا ہوں۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، وعدہ پورا کرو، وعدے کے بارے سوال ہوگا۔ قرآن میں ہے نہیں ہے؟ قرآن میں ہے، غلط تو نہیں کہہ رہا۔ ہمارے حکمرانوں نے وعدے کتنا پورے کیے؟ ہم کہتے ہیں یہ سیاست ہے، قرآن کو چھوڑ کر ہم کہیں یہ صحیح ہو رہا ہے، نہیں، یہ بہت بڑا کذاب ترین ہمارا حاکم تھا۔ آگے دیکھیں، وعدہ پورا کرنے کے حوالے سے جنگ بدر، حضرت حذیفہ بن یمان، حضرت حسین، دو صحابی یہ آ رہے تھے، کفار نے پکڑ لیا۔ آپ توجہ کرنا ذرا، کفار نے پکڑ لیا، کہا تم نے نہیں جانا، یہ ہمارے خلاف جنگ نہیں لڑنی، جنگ نہیں لڑنی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے جوانوں بزرگوں ذرا غور سے سنیں، وہ دو صحابی بدر کے میدان میں پہنچ گئے، صفیں سیدھی ہو گئی، انہوں نے ان دونوں نے عرض کی، توجہ، اللہ کے رسول ہم نے کفار سے یہ عہد کیا ہے ورنہ ہمیں نہ چھوڑتے، جب ہم نے عہد کیا ہے کہ ہم جنگ نہیں لڑیں گے کفار کے ساتھ، اور میدان جنگ میں تو جھوٹ کی اجازت ہے، دھوکہ دینے کی اجازت ہے اپنے دشمن کو لڑنے کے لیے، لیکن قربان جائیے نبی رحمت کی ذات اقدس پر، انگن درود و سلام ہوں نبی رحمت پر۔ حضور نے فرمایا اگر تم نے ان سے معاہدہ کیا ہے تم الگ ہو جاؤ، ہم جنگ لڑیں گے، یہ ہے معاہدہ۔ ہم بھول گئے، ہم قرآن کو بھول گئے، حدیث کو بھول گئے، ہماری زبان پہ نہیں، اچھا حاکم ہے، اچھا حاکم ہے جو قرآن و سنت کے خلاف کرتا رہا، ہم سے جھوٹ بولتا رہا، ہم کہتے ٹھیک ہے۔ میرے بھائیوں، خدا را اپنے عقائد ٹھیک کیجئے، اپنی سوچ ٹھیک کیجئے۔ میں نے دو واقعے، ایک حدیث طیبہ میں آتا ہے، ایک آدمی حضور کو ایک دیہات میں لے کے گیا، آپ ٹھہرے میں آ رہا ہوں، وہ جا کے بھول گیا، ایک دو دن گزر گئے، جب وہ واپس آیا تو حضور وہاں موجود تھے۔ حضور نے فرمایا تو نے ہمیں تکلیف میں ڈال دیا۔ اس نے کہا حضور بڑی بات ہے، میں بھول گیا، آپ چلے جاتے۔ فرمایا یہ بڑی بات نہیں ہے، بڑی بات تو یہ ہے میرے جد امجد حضرت اسماعیل کے ساتھ ایک آدمی نے کہا آپ ٹھہرے میں آ رہا ہوں، وہ جا کے بھول گیا، 1 سال کے بعد آیا تو آپ وہاں موجود تھے۔ آپ کہتے ہیں وعدے کی کوئی اہمیت ہی کوئی نہیں ہے۔ میرے بھائیوں آپ ذرا غور کریں، قرآن و سنت کا مطالعہ کریں۔ آپ ہم کیوں دور ہو گئے قرآن و سنت سے؟ جو ہم سے وعدے کرتا ہم کہتے ہیں یہ تو اچھا مسلمان ہے، یہ تو جرأت والا لیڈر ہے۔ قرآن تو ہمیں یہ کہہ رہا ہے، نبی رحمت کی زندگی، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، میرے نبی کی زندگی تمہارے لیے نمونہ ہے۔ 313 ہیں، تعداد بھی کم ہے، لیکن میرے نبی نے پھر بھی فرمایا تم نے چونکہ ان سے وعدہ کیا ہے تم سائڈ پہ ہو جاؤ۔ امید ہے کہ آپ کے ذہن میں بات سمجھ آ گئی ہوگی کہ ہم ایسا نہیں کہ جھوٹ بولا، ہم کہ جی بڑا جرأت والا ہے، بہت کچھ سامنے آئے گا۔
بہت کچھ سامنے آئے گا. ابھی گرد جیسے جیسے بیٹھے گی بہت کچھ سامنے آئے گا. اب آگے دیکھیں. 3 دن کے بعد نبی رحمت کا معمول تھا جہاں جنگ ہوتی 3 دن ٹھہرتے. 3 دنوں کے بعد سوائے ایک کافر کو اس کا جسم گل گیا تھا. ابو جہل، عتبہ، شیبہ سب کی لاشیں اٹھوائیں اور کنویں میں ڈلوائیں. غور سے توجہ کے ساتھ سنیں. لاشیں ڈلوانے کے بعد حضور نے کنویں کے منڈیر پہ کھڑے ہو کے یا ابا جہل، یا عتبہ، یا شیبہ نام لے لے کے حضور نے فرمایا اے فلاں، میں نے اللہ کا وعدہ سچا پایا ہے، اللہ نے میرے ساتھ مدد کا وعدہ کیا تھا، کیا تم نے بھی وعدہ سچا پایا ہے؟ کوئی عام صحابی نہیں، سیدنا عمر بن خطاب بول اٹھے. کون بول اٹھے؟ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ بول اٹھے. سنیں، غور سے سنیں ذرا. آج بڑا فتنہ شروع ہو گیا ہے. نبی مر گیا معاذ اللہ، نبی بھی نہیں سنتا، عام بندہ کیا سنے؟ جب انہوں نے عرض کی حضور یہ تو 3 دن کے مر گئے ہیں اور آپ ان سے خطاب فرما رہے ہیں. فرمایا عمر تم ان سے زیادہ نہیں سنتے، اللہ نے ان کو جواب دینے کی طاقت نہیں دی، یہ سن رہے ہیں. اگر 3 دن کے بعد مرنے والا ابو جہل، عتبہ، شیبہ بڑے بڑے کافر سن سکتے ہیں تو مسلمان کیوں نہیں سن سکتا؟ سلام کرنا بے مقصد ہو گیا. میرے نبی نے فرمایا جا کر قبروں پہ سلام کرو. کیا کبھی آپ نے نشے والے آدمی کو سلام کیا ہے؟ کیا آپ نے کبھی نیند والے آدمی کو سلام کیا ہے؟ کیا حضور نے بے مقصد کہہ دیا کہ تم یہ سنتے نہیں، یہ تو مر گئے تم سلام کرو؟ حضور کی واضح حدیث ہے اور دنیا کے تمام مسلک کے لوگ سلام کرتے ہیں. جا کے سلام اس لیے کرتے ہیں قبر والا سنتا ہے. عقیدہ کیا ہے؟ قبر والا سنتا ہے. اور میں دلیل بھی دیتا چلا جاؤں. تفسیر ابن کثیر بڑی معتبر تفسیر ہے جس کو مسلک کے اہل حدیث اور مسلک کے دیوبند دونوں معتبر تفسیروں میں شمار کرتے ہیں. انہوں نے کہا کہ اس بات پہ امت کا، علماء کا اجماع ہے کہ مرنے والے قبر میں سنتے بھی ہیں، اور جب ان کے ساتھ رشتہ دار کوئی جاتا ہے، بیٹا جاتا ہے یا باپ جاتا ہے اپنے بیٹے کی قبر پر، یا بیٹا باپ قبر پر، یا بیٹا ماں قبر پر، تو ان کو اس کے جانے سے خوشی بھی حاصل ہوتی ہے. میرے بھائیوں ذرا آپ غور کریں. آج دلال میں نے کئی مرتبہ فیس بک پر بڑے بڑے مولویوں دیکھا، نہیں سن سکتے، جو مر گئے ختم ہو گئے کیا سننا ہے؟ نہیں، ہم اہل سنت کا عقیدہ یہی ہے، اور میرے نبی کا عقیدہ بھی یہی ہے، اور میرے نبی کے صحابہ کا عقیدہ بھی یہی ہے کہ مرنے والے سنتے ہیں اور جانتے ہیں. دارالعلوم دیوبند کے ایک مولانا نے کتاب لکھی، اس کی شرح لکھی تو فلسائے، وہ کہتا ہے قبر پہ چڑیا جا کے بیٹھے، قبر والے کو علم ہوتا ہے یہ نر ہے یا مادہ ہے. آپ نے آج کی ان باتوں کو بھولنا نہیں ہے. اگر کسی بات پہ آپ کو ڈاؤٹ ہو، شک ہو، تو آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں. جتنا باتیں میں نے کی ہیں ان کے حوالہ جات یہ میری ذمہ داری ہے. اپنا عقیدہ ٹھیک رکھیے. آپ ذرا اس بات پہ غور کر لیں، 14 صدیوں کے بعد آج دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے، جو مرد صورت اختیار کر چکے ہیں، جو عورتیں صورت اختیار کر چکی ہیں، جو عورتیں لباس پہن رہی ہیں، جو ہماری مساجد کے معاملات ہیں، جو پارلیمنٹ کے معاملات ہیں، جو بازار کے معاملات ہیں، میرے نبی نے 14 صدی پہلے واضح بیان کر دیا ہے. اللہ نے آپ کو علم غیب عطا فرمایا ہے. آخر میں گزارش، صحابہ کرام نے اپنی جانوں کے نذرانے دیے. حضرت بلال مدینہ طیبہ میں گلیوں میں آواز لگا رہے ہیں کہ جہاد پہ جانا ہے، حضور نے بلایا ہے. ایک خاتون جس کے گھر میں کچھ نہیں تھا، یہ جذبہ دیکھیں، اپنے سر کے بال کاٹ کر حضرت بلال کو آواز دی
کہا میرے پاس کچھ نہیں ہے، یہ میرے بال لے جانا، حضور کی خدمت میں پیش کرنا، کسی مجاہد کے گھوڑے کی رسی کے کام آ جائیں گے۔ ایک مائی صاحبہ نے جب سنا تو گھر میں ان کا میاں بھی شہید ہو چکا تھا، ان کا بھائی بھی شہید ہو چکا تھا، ایک بیٹا تھا چھوٹا، کہا یہ لے جاؤ۔ اس نے کہا میں تو جوانوں کی ضرورت ہے، کہا پیش تو کر دینا، اور اتنا عرض کرنا حضور جب آپ پر کوئی تیر تلوار چلائے تو میرے بیٹے کو سامنے کر دینا۔ اسلام تو قربانی کا نام ہے۔ تو میری آپ سے گزارش ہے، مدرسہ بن رہا ہے، دیکھو رمضان شریف کا مہینہ ہے، اللہ نے سب کو دیا ہے، ہمارے سارے اخراجات ہو رہے ہیں۔ جس کے پاس 50,000 کی اللہ نے وسعت دی ہے وہ اتنا خرچ کرے، جس کے پاس 20 کی اتنا خرچ کرے۔ اور میں سب سے گزارش کرتا ہوں، یہ 10-20 ہزار تو معمولی بات ہے، ہر بندہ کوشش کرے تو دین کا کام ہے، اور یہ نظام چلتا رہے گا۔ ہمارے گھروں میں رزق میں برکت ہی تب ہوتی ہے جب ہم اللہ کے نام پہ خرچ کرتے ہیں۔ میں نے 10,000 پیش کیے تھے پہلے، ایک 5,000 میں پھر اور پیش کروں گا۔ تو میری آپ سے بھی گزارش ہے، تمام احباب سے گزارش ہے، بیسمنٹ میں ہے، سامنے ہے، اوپر ہے، اس کے اوپر ہے، جہاں کہیں بھی ہے، جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، 10,000 تو کوئی زیادہ رقم نہیں ہے۔ تو مدرسے کے لیے میری آپ سے سب سے گزارش یہی ہے کہ ابھی آپ کی جیب میں نہیں ہے تو آپ نے ہر حال میں دینے ہیں، ہر حال میں دینے ہیں۔ اللہ تعالیٰ رزق میں برکت ڈالتا ہے جب آپ اللہ کے گھر میں خرچ کرتے ہیں، جب آپ دین کے لیے خرچ کرتے ہیں تو آپ کے رزق میں برکتیں ہوتی ہیں۔ تو میری آپ سے گزارش یہی ہے، جتنے احباب ہیں، یہ لنٹر بھی ڈالنا ہے، رقم نہیں ہے۔ رمضان مبارک کا مہینہ ہو اور پھر ہماری یہ حالت ہو نہیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ ہر آدمی کوشش کرے گا، اللہ آپ کو برکتیں عطا فرمائے، اللہ آپ کے مال برکتیں عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ ابتدا ہو گئی ہے 10,000 روپے کی۔ تو آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ باقاعدہ اسلامیہ کو، میں نے پچھلے جمعہ بھی کہا تھا کہ میں پورے اعتماد اور یقین سے کہتا ہوں، جہاں آپ جو بھی خرچ کرتے ہیں، مسجد کے لیے خرچ کیا تو آپ کے سامنے ہے، آپ کا ایک ایک روپیہ یہاں استعمال ہوا، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ آپ وہاں خرچ کریں گے تو وہاں بھی آپ کا ایک ایک روپیہ استعمال ہوگا۔ اللہ آپ کو برکتیں عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔